سلام اور مجلسوں کے آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے اس سیشن میں ہم انشاءاللہ آداب السلام والمجالس یعنی مجلس کے آداب اور اس طریقے سے سلام کرنے کے آداب کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے سلام کو پھیلانے کی فضیلت کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے سلام پھیلانے سے مسلمانوں کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم میں سے تب تک کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپس میں مسلمانوں کی محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ نے فرمایا ولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ خبر دوں کہ اس کی رہنمائی کروں کہ جس کو تم کرو تو تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ افشوا السلام بینکم، اور وہ کیا چیز ہے؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، یعنی بہت زیادہ کثرت سے ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہا کرو۔ یہ تو ایک حدیث ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم آداب کے بارے میں۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ انسان کیا کرے کہ کثرت کے ساتھ سلام کیا کرے، یعنی اس کا التزام کیا جائے کہ ہمیشہ بار بار ہر موقع کے اوپر سلام کیا جائے۔ اور وہ سلام کس طریقے سے ہے؟ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس میں روح کو آپ نے اس کے اندر ان کے اندر پھونکی، اس کے بعد آپ نے سیدنا آدم سے کہا کہ دیکھو وہ فرشتے بیٹھے ہیں، جا کے ان کو سلام کر کے آؤ۔ آپ گئے، آپ نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے باقی آگے سے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ یہ کہا، اور اس کے بعد پھر آپ واپس آئے اور کہا کہ اے میرے رب، ان لوگوں نے یہ جواب دیا، آپ نے کہا یہی تمہارے درمیان ایک دوسرے کے لیے سلام میں نے مقرر کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جو ہے سلام کیا، اللہ نے باقاعدہ تلقین کی ان کی پیدائش کے بعد۔ اسی طریقے سے ایک اور ادب یہ ہے سلام کا کہ ہر ایک کو سلام کیا جائے، ہر مسلمان کو، چاہے انسان جانتا ہو چاہے اس کو نہ جانتا ہو۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کس شخص کا ہے، یعنی کیا اسلام کا بہترین اعمال میں سے کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا، یہ بہترین اسلام ہے۔ وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور اسی طریقے سے ہر اس بندے کو سلام کرنا جس کو آپ جانتے ہیں یا جس کو آپ نہیں جانتے، تو دونوں لوگوں کو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صرف سلام جو ہے صرف جاننے والے لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نہ جاننے والوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، اور اسی سے اسلامی بھائی چارہ اور محبت بڑھتی۔ اسی طریقے سے ایک اور ادب یہ ہے سلام کا کہ یہ واجب ہے بلکہ کہ اگر آپ کو کوئی سلام کہے تو آپ اس کا جواب دیں۔ یہ مسلمانوں کے یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اور اسی طریقے سے ایک سنت اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اسی طریقے سے سواری پر جو بندہ شخص سوار ہے وہ چلنے والے کو، چلنے والا بیٹھنے والے کو، اور قلیل کثیر کو یعنی کم لوگ وہ زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ سلام کرے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سواری پہ سوار ہے وہ چلنے والے کو سلام کرے، اور اسی طریقے سے جو چلنے والا ہے وہ بیٹھنے والے کو، اور جو کم لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ آپ نے اور اسی طریقے سے آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا والصغیر علی الکبیر، چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو پہلے سلام کرے، لیکن اس میں ضروری نہیں ہے، اگر بڑا پہلے سلام کر لیتا ہے تو اس میں بڑے کی زیادہ بڑھائی ہے، لیکن ادب یہی ہے کہ چھوٹے پہلے سلام کریں، اور ان کو کرنا چاہیے، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مجلس کے کچھ آداب کے حوالے سے۔ مجلس کے بہت سے آداب ہمارے دین نے ذکر کیے ہیں، کچھ اہم ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان جو ہے جب بھی کسی مجلس میں آئے اور مجلس سے اٹھے تو اس وقت سلام کرے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتہى احدکم الی المجلس، جب بھی تم میں سے کوئی بندہ مجلس میں آئے کسی، فلیسلم، اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے، فاذا اراد ان یقوم فلیسلم، اور جب وہ ارادہ کرے کہ وہ وہاں سے اٹھ جائے، یعنی یہ مجلس برخاست ہو گئی ہے، اس کو جانا پڑ گیا جلدی، تو سلام کر کے اٹھے۔ اسی طریقے سے مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان تب تک مجلس میں بیٹھا رہے جب تک کہ مجلس برخاست نہیں ہو جاتی، یعنی پہلے نہ اٹھے انلیس کہ کوئی مجبوری ہو، کوئی عذر ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اور اسی طریقے سے جب وہ مجلس میں آئے تو وہ مجلس میں اجتناب کرے اس بات سے کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگے، یعنی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ آگے بیٹھنے کی غرض سے لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے چڑھتا ہوا جائے اور لوگوں کو تنگ کرے اس حوالے سے۔ جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتہى احدکم الی المجلس فان وسع له فلیجلس، اگر تم میں سے کوئی بندہ کسی مجلس کے پاس آئے، مجلس تک پہنچے، تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے لیے جگہ بنا دی جائے، اس کے لیے فراخی کر دی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ جائے، اور اگر اس کو وہ نہ
یعنی اس کے لیے جگہ بنائی جائے. یعنی اگر تو سرکل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ جگہ خود بنا کے اس کو بٹھا دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں تو اس کو چاہیے کہ جہاں پہ بھی کھلی جگہ اس کو ملے وہاں پہ بیٹھ جائے, لوگوں کو تنگ نہ کرے. مراد یہ ہے کہ مجلس کے آداب کا خیال رکھیں. دوسرا ادب یہ ہے جس کی ہمیں تلقین کی گئی, وہ یہ ہے کہ جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی بندہ, کوئی بھائی مجلس میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہے تو اس کے لیے جگہ بنا دیں. یہ نہیں کہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں اور اس بیچارے کو دور بیٹھنا پڑے. نہیں, اگر ممکن ہو فراخی کی اور آپ تھوڑا سا سرکل اپنا بڑا کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کر دیں. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تلقین فرمائی, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. تو لوگوں کے لیے یعنی اس کو فراخی کرو, کھلا یعنی آسان والا معاملہ کرو, اس کی جگہ بناؤ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ایسا معاملہ کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی کریں گے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہو تو اس کی جگہ پہ کوئی اور نہ بیٹھے. یعنی اگر ایک بندہ بیٹھا ہے اور کچھ دیر کے لیے اٹھا اور واپس آ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے آ کے بیٹھنا, تو یہ نہیں کہ آپ اس کی جگہ پہ کوئی بندہ اور بیٹھ جائے, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ بھی ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو اب وہ تھوڑی دیر کے لیے وقتی کسی عذر کے لیے باہر اٹھ کے واپس آیا اور تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس نے واپس آ جانا ہے, تو اس وقت اس کی جگہ پہ نہ بیٹھا جائے, بلکہ چاہیے کہ اس کی جگہ پہ اس کو جگہ دے دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یقیم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه, کہ تم میں سے کوئی بندہ کسی دوسرے کو کھڑا کر کے اس کی جگہ پہ نہ بیٹھ جائے. تو یہ ہمارے آداب ہمارے دین نے سکھائیں. اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ دو بھائی اگر بیٹھے ہیں, دو بندے اگر کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان میں نہیں آ کے بیٹھنا چاہیے. ہاں, ان سے اجازت لے لیجیے. اگر اجازت لے لی جائے, دو بھائی بیٹھے ہیں آپس میں, ہو سکتا ہے کسی وجہ سے بیٹھے ہوں, تو آپ ان سے پوچھیں کیا میں آپ کے درمیان بیٹھ سکتا ہوں. اگر وہ اجازت دے دیں, جگہ بنا دیں تو ضرور بیٹھ جائیں. یہ بھی حدیث میں. اسی طریقے سے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رہنمائی ہے کہ جب مجلس کے اندر بیٹھے ہوں تو دو لوگ آپس کے اندر نجوا نہ کریں, یعنی چپکے سے آہستہ آواز میں بات نہ کریں مجلس کے اندر. ہاں, اکیلے میں بیٹھے ہیں پھر تو آپ بات کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے, پتہ نہیں شاید کوئی ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تقتتلوا بين الناس. اسی طریقے سے یہ بھی اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مجالس جو ہیں وہ حرام کی چیز نہ ہونی چاہیے, لہو و لعب نہ ہو, یعنی اس میں فضولیات نہ ہو, غیبتیں نہ ہو, گانے نہ ہوں, یا اس طرح کی جو چیزیں, جو معاملات ہیں جو مجالس کے اندر بری سمجھی جاتی ہیں مجالس کے حوالے سے, تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ بھی مجالس کے آداب میں سے ہے. اور آخری چیز جو خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ جب بھی مجلس برخاست ہو تو اس وقت اس کا کفارہ ادا کیا جائے, اور وہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو اللہ تعالی ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.